الحمد للہ کفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و سامعین کرام، ہمارا قرآن پاک کا درس سورہ شورى 29 آیتیں ہو گئی تھی، اور اس صورت کی 3 رکوع اور 25ویں پارے کی 4 رکوع، پہلا پا پورا ہو گیا۔ پیارے پیارے مضامین ہم روزانہ سنتے ہیں، مختلف موضوعات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے کہ ہم سنیں۔ وہ اتنے موضوعات کہ دنیا میں کوئی موضوع قرآن پاک سے باہر نہیں۔ یہاں دیکھیں، گزشتہ درس میں دیکھیں تو رزق کے بارے میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا، رزق میں فراوانی آئے تو انسان سرکش بن جاتا ہے۔ پھر نا امیدی کے بعد اللہ رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے، یہ ایک اور موضوع تھا۔ پھر وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِ إِذَا شَاءَ قَدِيرٌ۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی قدرت کا ذکر، کبھی اللہ والوں کا ذکر، کبھی نافرمانوں کا ذکر۔ اب ایک نیا موضوع کہ دیکھیں، ہمارے ہر سوال، ہر اعتراض کا جواب قرآن سے ہمیں ملتے ہیں۔ ہم پر مصائب، علام کیوں آتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ مصیبتیں کیوں آتی ہے؟ غربت آ جاتی ہے، یہ آ جاتے ہیں، یہ آ جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے۔ تو امن جس کو چاہیے نا کہ میں امن میں رہوں، تو پھر اس کے لیے بھی طریقے بتائے گئے کہ پھر اب اللہ کے بندگی میں سستی نہ کر، رسول اللہ کے سنتوں کو ترک نہ کر، اور دوسروں کے امن کو نہ چھین۔ اگر امن چاہیے، امانت با دلاحت پا مینس کی پروتوی اور سوک چوسی امانت پدا دنیا۔ کہتے دنیا بھی اور آخرت میں، لاحت میں بھی وہ امن سے رہے گا جو اس دنیا میں امن سے رہا۔ تو یہاں فرمایا وما اصابکم، اور تمہیں جو مصیبت پہنچے، من مصیبت میں سے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے کرتوت، تمہارے اعمالوں کے سبب ہے۔ کسبت جو کہ ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، یعنی تم نے جو کیا اسی کی جزا و سزائے۔ کما تو دینو تو دان، جیسے کرو گے ویسے برو گے۔ جس کرے ہاغبر بے، ہر زبان میں دیکھیے کہاوت مشہور ہے، اردو میں بھی کہتے جو کرو گے وہ برو گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو ستائیں اور وہ تمہارے امن کا خیر خواہ ہو جائے، وہ بھی تو انسان ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کما تو دین تو دان، جیسے تم نے کیا ایسے تیرے ساتھ ہوگا۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہارے ہر برے عمل کی سزا تمہیں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ بہت سارے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اب دیکھیں والدین ہیں نا، بچوں کے کتنے غلطیاں جو ہے نا ان سے درگزر تو کر لیتے، لیکن جب حد سے بڑھ جاتا ہے نا پھر وہ بھی احتساب کرتا ہے کہ نہیں، اب جو ہے نا بچہ باغی ہو رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جو سب سے زیادہ پر امید ہے،
کہ دیکھیں، کہتے اس میں خوشخبری ہے، بڑی خوشخبری ہے، آپ لوگوں نے سنا لیکن آپ کو کوئی پتہ نہیں چلا اس میں ہمارے لیے کیا خوشخبری ہے، پتہ چلا آپ لوگوں کو؟ لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ دیکھیں تم نے جو کچھ کیا اس کی تمہیں سزا مل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہیں سزا مل گئی، اور کچھ جو ہے وہ اللہ نے معاف کر دیے۔ اب دیکھیں، بولے اللہ کریم ہے۔ اب ہم نے اگر ایک بچے کی غلطی معاف کر دی یا ایک بچے کو اس کی سزا دے دی تو کیا اس کو اپنے کاپی میں لکھ لیتے ہیں کہ نہیں سال کے بعد اس کو پھر اس کی سزا دوں گا؟ بھئی جو سزا دے دی، انسان تو کمزور ہے، جو معاف کر دیا وہ معاف ہے بس، اور جس کو سزا دے دی وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اللہ تو کریم ہے، جو ہمیں سزا دے دی دنیا میں اب دوبارہ قیامت میں سزا نہیں دے گا، اور جو معاف کر دیا اس کو دوبارہ نہیں کہ تو نے تو کیا تھا ابھی سزا دے رہا ہوں۔ کہتے یہ تو بس ہم تو بس یہ ہمارے ساتھ تو بس ہو گیا، بس جب اللہ نے معاف کر دیا معاف کر دیا، جس کو سزا دے دی دوبارہ سزا نہیں دے گا۔ کہتے یہ تو بڑی پر امید آئے تھے کہ مسلمان کو جو تکلیف پہنچی اس کے برے کردار کے نا اب دوبارہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں یہاں بھی پہنچا ابھی قبر میں دوبارہ نہیں، بولتے نہیں، کیونکہ ایک تو کفر ہے نا، کفر کے ساتھ کوئی گناہ سزا مل بھی جائے اس کو وہ گناہ برقرار رہتی، لیکن مسلمان کو جب کسی گناہ کے سبب تکلیف دنیا میں پہنچتی ہے سزا، اس کو دوبارہ اس کی سزا نہیں ہوگی۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کس قدر پیارا رزلٹ اس آیت کا نکالا۔ تو انسان کے اوپر مصائب آلام آتے ہیں، اس میں اب جو غیر مسلم ہے وہ ان سے کچھ عجیب سے مسائل نکالتے ہیں۔ آریہ یہ ہندوؤں کی قسم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر مصیبت کسی گناہ سے پہنچتی ہے تو دودھ پیتے بچوں کی بیماریاں اور تکالیف ان کے پہلے جون کی گناہ سے پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں جب پہلے پیدا ہوا تھا نا، یہ جوان ہوا تو اس نے گناہ کیا نا، اب دوبارہ دنیا میں آیا، یہ ایک غلط عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ورنہ بچے پر یہ اعتراض ہے نا ان کا کہ قرآن تمہارے، قرآن پاک میں ہے تمہیں جو بھی پہنچتا ہے تمہارے برے کردار، تو بچہ تو مرفوع القلم ہے، دیوانہ مرفوع القلم ہے، حیوانات جانور یہ تو مرفوع القلم ہے۔ کہتے نہیں ہے جو پہلا دنیا میں آتا نا اس وقت جو انہوں نے کیا، اب دوسری مرتبہ جب آیا اس کی سزائیں پا رہا۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ آ گیا نا؟ جواب بھی آ گیا آپ کو؟ جواب نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہر مصیبت یہ گناہ کے سبب نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر مصائب اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ تکالیف مجھے دیں گے، تو کیا وہ تو معصوم ہے؟ بڑے بڑے اولیاء، چھوٹے بچے، تو وہ دوسروں کے لیے سبق کے دیکھیں مصائب آلام میں صبر کیسے کیا جاتا ہے، اور درجات کی بلندی کے لیے۔ دیکھیں قرآن پاک کے گہرے مطالعے سے ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے کہ بعض اوقات اب دیکھیں انسان جو ہے دنیا میں وہ فلمیں بناتا ہے، ڈرامے بناتا ہے، اور ناول وغیرہ بہت ساری چیزیں، لیکن جو دانشمند لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ جو بھی آ رہا ہوتا ہے نا، لیکن جو ہوشیار بال لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں، جو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ اپنا ایک چھوٹا سا وہ بنا لیتا ہے نا، ایسے مذاقیہ، وہ اس مذاق میں وہ ایک سبق دیتے ہیں آپ کو۔ آپ تو سمجھتے ہیں تو انہوں نے مذاق کیا، نہیں، مل کر وہ ایک چیز بناتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، تو وہ سامنے والوں کو ایک سبق دیتا ہے۔ یہ اس پر آپ متفق ہیں نا کہ دنیا کو سنوارنے کے لیے، سبق دینے کے لیے، یہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں یہ تو فحاشی پھیلا رہے ہیں، یہ تو فلاں کر رہے ہیں، یہ تو ڈرامے لکھ رہے ہیں، یہ تو فلمیں لکھ رہے ہیں،
لیکن وہ حتی الامکان وہ بھی کوشش کرتے کہ دنیا کو ایک سبق دے. فلم بناتے تو ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم ہوتا ہے، ایک طاقتور ہوتا ہے، ایک کمزور ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ افراد جو کردار کریں وہ ایسے ہوتے نہیں ہوتے نا. جو ڈاکو ہوتے وہ ڈاکو نہیں ہوتا، اس میں ڈاکو بنا ہوتا ہے. جو مظلوم ہوتا ہے وہ حقیقت میں مظلوم ہی نہیں ہوتا، لیکن دکھا رہا ہے. اور پھر رزلٹ کیا نکالتا ہے کہ ظالم کا رزلٹ کیا ہوا، مظلوم کا کیا ہوا، بے صبر کا کیا ہوا، جس نے صبر کا کیا اس کا رزلٹ کیا ہوا. میں سوچ رہا تھا کہ ایک انسان کتنا کمزور ہے یار. یہ بھی حتی الامکان ان لوگ، ہر انسان ہو سکتا ہے، مجھے تو اتنا تجربہ نہیں ہے، آپ اس پر اعتراض کرتے کہ نہیں ان کا مقصد اور ہوتا ہے، میں نہیں جانتا. میں جتنا ہر انسان اپنے ترازو سے تولتا ہے. میرے پاس جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پٹھان میں جو میراوس نام ہے اس کا، تو وہ بڑے پشتوں کے لیے وہ کہتے ہیں میں نے پوری دنیا کو جو تعلیم دی ہے وہ لطیفے سنا کے میں نے، کہتے ہیں میں بولتا حقیقت ہوں، لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اتنی کتابیں لکھ ڈالی. اب وہ عام انسان ہے. وہ میں نے بولا یار یہ انٹرویو تھی نا، وہ چل رہا تھا تو ہم نے بولا، وہ کہتا ہے ارے تم تو سمجھتے ہو یہ لطیفے سنا رہے. ارے میں ان لطیفوں کی صورت میں دنیا کی حقیقت تمہیں بتا رہا ہوتا ہوں. جب انسان اس قسم کی چیزیں بنا کر دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، کمزور انسان، اللہ کی ذات کس طرح احکم الحاکمین ہے، تو کیا وہ انبیاء اولیاء کو ایسے کردار پیش کرنے پر کیا کر دیتا ہے، ابھارتا کہ تو ایسے کردار ادا کرتا کہ دوسروں کے لیے. اب دیکھیں حقیقت ایسے نہیں ہوتی. ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے واقعات آتے ہیں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بڑا پختہ عقیدہ ہے کہ کسی صحابی کے خلاف بولنے والے سے وہ بائیکاٹ کر لیتے. کہتے ہیں نہیں، نبی کے صحابی کے خلاف نہیں بولو گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم ناموس رسالت ہو، ناموس صحابہ ہو، قرآن ہو، اہل بیت اعظام ہو، لیکن اس پر کسی سے وہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بالکل بائیکاٹ، یہ باتیں ہم نہیں سنتے بس. اب ہم قرآن پاک پڑھتے کہ بھائی کوئی بولے کہ جیسے ہیں بدتمیز ہیں، وہ بولے کہ ایسے ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ ایسے نہیں ہے. اس کا بظاہر تو میں کچھ نظر آ رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت کچھ ہو وہی نا. میں نے مثال کیسے دی، دنیا میں اپنے ایسے مثال نہیں دیکھی ہوگی. آپ کوئی بولے نہیں آدھو نے فلم میں ایسے کیا تھا، ارے بھائی میں نے تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا. لکھنے والے کو تو نے ایسے لکھا تھا، ارے بھائی میں نے تو لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ایسے لکھا تھا. سمجھ میری بات کیا آ رہی ہے نا. اب دیکھیں جنگ احد میں کیا ہوا، شہادتیں ہوئی نا، زخمیں آئی نا، بظاہر ایک شکست ہو گئی تھی نا. جنگ بدر میں اور حالات تھے، لیکن جنگ احد میں کچھ اور ہو گئے. اب ہم کہتے ہیں صحابہ آسمان کے ستارے. یہ واقعہ کیوں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں صاف بتا دیا. آپ پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں کہ یہ وجہ کیا تھی. میں نے تو، اللہ فرماتا ہے میں نے تو یہ وعدہ کیا تھا، کامیابی تمہاری، فتح تمہاری، شکست ان کی. کہتے اس وجہ سے تم انہیں مارے جا رہے تھے جنگ احد میں، لیکن جب میں نے تمہیں وہ دکھایا وَأَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، پہاڑی پر تم بیٹھے تھے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ دنیا کو سمجھانے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سمجھایا کہ یہ تو ایک تو وہ نبی میدان جنگ میں لڑ رہا ہے جو اس کائنات کے رحمت ہیں، اس جیسا کوئی کائنات میں نہیں. اور دوسری طرف صرف ان کے غلام لڑ رہے ہیں. پھر بھی یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ قیامت تک آنے والوں کو سمجھایا کہ ان صحابہ کی جو شان بڑی تھی نا، یہ فری میں نہیں بڑی تھی. یہ اس لیے نہیں بڑی تھی. آج کوئی پیر کا بیٹا کہتا ہے ارے میں تو جو کچھ بھی کروں میں تو پیر کا بیٹا ہوں، میرے اوپر نماز تھوڑی ہے، میں نماز تھوڑی پڑھاؤں گا، میں تو بس گدھا نشین ہوں یا وہ دوسرا نشین ہوں. اللہ کی پناہ.
رسول اللہ کے صحابہ ہیں، رسول اللہ کے ہم نشین ہیں، اور رسول اللہ کا علیہ السلام کا روزانہ دیدار کرتے ہیں، ایسے انسان کیسے ہو سکتے؟ لیکن جب عملی میدان میں آئے اور پہاڑ سے نیچے آئے، حضور کا فرمان تھا نیچے نہ آنا، نیچے، لیکن حالانکہ وہ عمدن طور پہ نہیں آئے تھے، ان کا اجتہاد تھا کہ دیکھیں حضور کا فرمان ٹھیک تھا، لیکن وہ تو لڑنے کی وجہ سے کہہ رہے تھے، اب تو دشمن گئے، اب کیا کے لیے کھڑے ہیں؟ یہ نہیں کہ جان بوجھ کر کے انہوں نے غلطی کی، لیکن آئے، اللہ نے فرمایا یہ تو تمہاری فتح شکست سے بدل گئی، اور وہ پیچھے سے آئے اور شہادت اور زخم، وہ منظر، یہ جو اب مصیبت ہے یہ قیامت تک آنے والوں کو سمجھانے کے لیے آئی، کہ صرف یہ نہیں کہ میں تو حضور کا کلمہ میں نے بڑا بات ہی ہوگی، اب شراب بھی پیوں گا، کباب بھی کروں گا، میں نے کیا کرنا ہے، اور مجھے جو ہے نا فتح ہونی چاہیے، امریکہ کو بھی شکست دے دو اور فلاں کو بھی شکست دے دو، نہیں دے سکتے۔ اب شکست سے تھوڑی ہوتی، اللہ کے حکم کے، حضور علیہ السلام کے تعلیمات سے تھوڑے سے لین سے ہٹو کے شکست تیری مقدر ہو جائے گی، ورنہ جنگ بدر میں تو یہی صحابہ تھے، کتنے کم تھے، اللہ فرماتے وانتم اذلہ، تم بے سر و سامان تھے، لیکن وہاں مکمل طور پہ اللہ کے نبی بھی پورے ہاتھ اٹھائے ہوئے، تو صدیق اکبر تھے، یا رسول اللہ کافی، یہ دعائیں کافی ہے، بڑا خوف تھا، نظریں صرف اللہ کے کرم پہ تھی کہ یا اللہ اگر تو کرم نہیں کرے گا تو آج اسلام مٹ جائے گا، قیامت تک تیرے نام لینے والا نہیں ہوگا، بالکل صرف ایک ہی آس لگی ہوئی تھی۔ تو جیت، ایسے جیت کی دنیا قیامت تک وہ منظر کبھی نہیں بھولیں گے۔ جنگ حنین میں پھر یہ 10ویں پارے میں ہم نے کہا تھوڑی سی بات، اب یہ بھی ہمیں بتایا کہ کبھی اگر تمہاری تعداد بڑھ جائے، ٹیکنالوجی بڑھ جائے، یہاں تو رسول اللہ علیہ السلام میں صحابہ ہیں، صرف صحابہ، وہ اللہ تعالیٰ بالکل وہ ان کے دلوں کی باتیں بتا رہا ہے کہ تمہیں ان پر بڑا وہ آ گیا کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے، آج ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، آج تو ہم جو ہے ان لوگوں کا حشر کیا کریں گے؟ جنگ حنین میں ہم ان لوگوں کا، خوازن کا کیا حشر کریں گے؟ رب فرماتا ہے مجھے یہ بات نہیں پسند کہ تم اپنی تلواروں پر، اپنے افراد پر بھروسہ کرو۔ مسلمان ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، یا تلوار پہ کرتا ہے، ٹیکنالوجی پہ کرتا ہے بھروسہ، اور میں مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وہ تو کہتے ہیں میرا رب کافی، توکل تو علی اللہ۔ جنگ جب نمرودیوں کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ تنہا میدان میں آئے، تو کیا حال ہوا؟ تو یہاں دیکھیں بعض چیزیں یہ میں نے پس منظر پیش کیا کہ وہ اس میں حکمت الگ تھی، گناہ نہیں تھا وہ، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانا تھا۔ تو ہمارا عقیدہ یہاں مفسرین نے کچھ، بعض نے یہ لکھا کہ نہیں ہے یہ ایسے نہیں ہوتا، ہندو نے کچھ اور لکھا، آیت کا صحیح تفسیر انہوں نے، آپ کوئی بھی تفسیر پڑھ لیا تو ایسا نہیں، آپ کو تفسیر کو مکمل مختلف واقعات آپ نے پیش منظر رکھنے، جیسے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 155 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آزمائش ہوگی وہاں امتحان کے طور پہ، اب مالوں کی، جانوں کی، اور اولاد کی، پھلوں کی کمی، ایک یہ ہے اللہ دنیا والوں کو اس ایک مثال دے رہے کہ یہ بھی میرے بندے ہیں، لیکن یہ عام قانون نہیں ہے، یہ صرف اللہ والوں کی شان ہے۔ میرے آپ پر جو مصائب آئیں گے وہ یہ نہیں ہے، وہ ہمارے برے کردار کی وجہ سے، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ جب ہم دوسرے پارے میں 214 نمبر آیت پر آ گئے تو وہاں کیا پڑھا تھا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا
من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم اس گمان میں اسی خیالی میں پڑے ہو کہ ہم جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے اور تم پر ان لوگوں کے حالات نہیں آئیں گے جن کو چھوا سختیوں نے جھنجھوڑا، ان کو مشاکلات مصائب نے، وہ زلزلو ہلا دیے گئے یہاں تک کہ کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متا نصر اللہ. نبی نے، اس کے نبی جو ساتھ علیہ السلام اور امت نے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ارے اللہ کی مدد قریب ہے. یہ تو دنیا والوں کو یہ منظر دکھا رہے، میرے بندے کیسے ہاں جانے دے رہے ہیں، لیکن ہائے ہائے ہائے. تو یہ بات یاد رکھیں، ان میں یہ ہمیں تعلیم ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم نہیں ہو زمین میں کسی کو، یعنی یہ نہیں کہ تم نے گناہ کیے سب کو یا کفر کیا اب تم چھوٹ جاؤ گے. تم کسی کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم گرفتار ضرور ہوگے. اللہ کے فرشتے تمہیں گرفتار کر لیں گے، تمہیں سزائیں دیں گے. کون فیکون ذات ہے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. واللہ محیط بالکافرین وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. پناہ اگر لینی ہے تو اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ. فمن یجر الکافرین من عذاب علیم. کبھی پڑھا ہوا یہ آیت؟ کبھی پڑھی؟ 28 نمبر آیت ہے، اتنے بتا دوں. سورت نمبر 67 ہے، آیت نمبر 28 ہے. سورت کا نام آپ لوگ لے لیں، پارہ نمبر 29 سے. ذہین تو ہے میرے طلباء شاگرد سامعین، ذہین تو ہے. فَمَن يُجِرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. یعنی ہم اتنے ہمارے ہیں. ہاں میرے بیٹے نے جواب صحیح ہے. تبارک الذی کے 28ویں آتے ہیں. دیکھیں ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم روزانہ بھی سنیں. یہ کمزوریاں ہوتی ہیں نا ہماری. میں تو طلباء میرے پاس حافظ بیٹھے ہوتے، بھیا اب تمہیں ہوا کیا ہے؟ لگ رہا ہے کہ بھائی ٹک ٹاک میں گھسے ہوئے. ذہن تو گناہوں سے بڑے کمزور ہوتے ہیں. امام شافعی نے، وہ تو وجہ کے مجتہد تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے استاد شکایت کرتے کہتے میرا ذہن کمزور ہے. شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی لان العلم نور من نور الہی لا یطال العاصی. کہتے مجھے میرے وکیل استاد نے شکایت وصیت کی کہ بیٹے دیکھ، علم جو ہے نا اللہ کا نور ہے، گناہ نہ کرنے، ترک کر دینا. وہ اللہ کا نور جو ہے نا وہ ہر انسان کو نہیں ملتا. ذہن قوی ذہن جو ہے وہ نہیں ملتا. ہمارے ذہن انتہائی جو ہے وہ کمزور ہو، دن بدن کمزور ہوتے جاتے ہیں. ایک آیت ہم روزانہ بھی سنیں، ہمیں تھوڑی پتہ ہم نے کہاں پڑھی، پتہ نہیں، پڑھی تو تھی لیکن پتہ نہیں. تو اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی نصیر ہے. پھر وہی بات ہوتی ہے حقیقی طور پہ اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. اور مجازاً اسباباً یہ چیزیں، اس کے علاوہ تو دنیا چلتی بھی نہیں. سورج کس قدر مدد کر رہا ہے، ہاں. لیکن کوئی یہ نہ کہے اللہ چاہے نہ چاہے سورج سے بات بن رہی ہے، اس کے بجائے اس کو پوجیں گے اللہ کی پناہ. تو پھر یہ شرک، یہ کفر، یہ چیزیں منع ہے. ولی کا معنی ہاں سمجھنا چاہیے کہ ولی کے معنی کیا ہوتے ہیں. اللہ کی طرف جب ولی کی نسبت ہے معنی اور ہے، جب انسان کے طرف ہے تو معنی اور ہے. اس دن میں نے جمعے کی تقریر کی نا، میں نے بولے کہ وہ لگا ہوا ہے اب لوگوں پر فتویٰ لگا رہا ہے کہ یہ یہودیوں کا کام ہے، یہ بچوں کے جو سالگرہ مناتے اس پر یوں لگا ہوا تھا جیسے میں نے بولا یہ کسی بڑے کفر کے ساتھ لڑ رہا ہے. اب اپنے فرقہ واریت کی جنگ لڑ رہا تھا نا. تو آیتیں پڑھ رہا ہے، میں نے بولا کم از کم قرآن کی آیت تو صحیح پڑھ. جو آیتیں پڑھ رہا تھا میں نے بولا الحمدللہ یہ آیتیں ہمیں. ایک سورہ جو غلط آیت پڑھی تھی وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 کیا پڑھا ہے کہ والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض. میں نے بولے واہ یہاں کا اولیاء لکھا ہوا ہے، یہاں تو بعض من بعض. وہ تو 71 نمبر میں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مسلمان ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، منافق تھوڑی ہوتے، کافر تھوڑی ہوتے. وہاں تو کہا ہاں وہاں ولی کا لفظ نہیں ہے.
اگرچہ آپس میں ان کے دوسری جگہ یہ تعلقات ہیں. اب میں نے والا تو نے جو آیتیں پڑھی کاش اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا کتنا اچھا ہوتا. ہاں بھائی جو غلط ہے اس کو غلط کہو. اگر مسلمان اللہ کے شکر کی نیت سے سال کے بعد یہ کرتا ہے میں اپنے بچے کی سال پورا ہو گیا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, خاندان کو صلہ رحمی کرتا ہوں, انہیں دعوت دیتا ہوں, اس میں تمہارا کون سا یہودیوں کا طریقہ اس میں کہاں سے آ گیا؟ وہ تو صلہ رحمی مانتے نہیں ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں ہیں, اللہ کی رضا تلاش کرتے نہیں ہیں, صدقہ خیرات مانتے نہیں ہیں. میری نیت اور اس کی نیت اور یہ نہیں ہے جو خام خواہ کے اتنے فن خان بن رہے ہو کہ لوگوں ان مولویوں کو تو شریعت کا پتہ بھی نہیں ہے, صرف میں ہوں کہ مجھے شریعت کا. جو مولوی یہ کرے نا کہ بس میں ہی سمجھتا ہوں, میں ہی عقل کل ہوں, یہ سب سے بڑا متکبر ہے. غلط کو غلط کہو, صحیح کو صحیح کہو. یہ نہیں کہ پارٹی بازی, بس میں نے جو پارٹی بنائی ہے اسی کے لیے میں لڑوں گا. اور قرآن کی آیتوں کو بھی پھر وہاں پہ سیٹ کر رہے ہو اللہ کی بنا. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ وہ واحد لا شریک ہے, معبود برحق ہے, احد اور صمد ہے, لم یلد ولم یولد ہے, الحی القیوم ہے, لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ہے, یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ہے, ولا یحیطون بشیء من علمہ ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ہے, ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم ہے. ان کی نشانیوں میں سے کشتیاں جوار جاریہ, تو ان کشتی جوار کشتیاں سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں نا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, یہاں فرمایا وَمِنْ آيَاتِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, یہاں بھی بالکل ویسی ہے کہ پہاڑوں کے طرح یہ کشتیاں, یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. بادبان کشتیاں ہوتی تھی پہلے, کہ وہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ آپ نے جس طرف جانا ہے اس طرف مخالف سائڈ کی ہوائیں آپ کو اس طرف لے جا رہے ہیں. حیدرآباد جا رہے ہو کراچی کی طرف سے ہوائیں آپ کو ادھر لے جا رہے ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں پیچھے سے ہوائیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ فرماتا ہے ان یشاء, اگر اللہ چاہے, یسکن روک دے, ساکن کر دے, الریاح ہوا کو, فیظللن اور ہو جائیں یہ کشتیاں رواکدہ رکی ہوئی علی ظہر, پانی کی پیٹھ پہ بس رک گئی کشتی پانی میں کھڑی, کیا کرو گے, کدھر جاؤ گے؟ بولے یہ اللہ کی قدرت دیکھ لے اپنے منزل تک. ہاں آج کل تو انجن ہے وغیرہ چیزیں ہیں, لیکن یہ بھی اللہ کی قدرت کو یہ نہ کرے. وہ جو بڑی کشتی بنائے, کیا نام تھا, ٹینٹانک تک, ہاں تو کیا حال ہوا ان کا. ہاں ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, اس میں نشانیاں ہیں, لآیات ہیں, ہر بہت صبر کرنے والا, صبار مبالغہ کا صیغہ ہے, شکور بہت زیادہ شکر گزار ہو ان کے لیے نشانی ہے. او یوبقون, اے انسان تکبر نہ کر, یا ان کشتیوں کو ہلاک کر دے, ڈبو دے, طوفان آ جائے, تختے تختے ہو جائے, بما کسبوا, تمہارے برے کردار کی وجہ سے بتوں کو پوجتے ہو, بدکاریاں کرتے ہو, شراب پیتے ہو, اللہ کے پیارے نبیوں کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتے, تمہیں ہلاک کر دے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, ارے اللہ تو بہت زیادہ درگزر کرتا, کہتے انسان چلو. ہاں وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا, اور جان جائیں وہ جو لڑتے ہیں, ہاں یجادلون ہماری آیتوں میں, کہ ما لہم من محیص, کہ ہماری آیتوں میں لڑتے ہیں, ہماری نشانیوں قدرت کی نشانیوں میں لڑتے ہیں. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے انبیاء بھی ہے, علماء بھی ہے, یہ اللہ کی کتاب میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک پیغام ہے. تو کہہ دے یہ جان لے کہ ان کے لیے کوئی بچانے والا نہیں ہے. ما لہم من محیص, وہاں پیچھے پڑھا تھا, کیا پڑھا تھا, عاصم پڑھا تھا, کیا پڑھا تھا, تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے. کریم اللہ سے دعا ہے,
کل کا سبق بھی انتہائی اہم ہے اور بہت زیادہ اس میں ہمارے جو تعلیمات ہیں نا، بس اللہ تعالیٰ میں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامعین جتنے بھی ہیں، میرے دل سے ایک دعا نکلتی ہے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ فرقہ واریت کے بغیر آپ کو اللہ کا پیغام سناؤں گا۔ وہ میرے بھائی ہیں، وہ میری بہنیں ہیں، وہ میری بیٹیاں ہیں، انشاءاللہ وہ درس سنیں گے تو خوش ہوں گے کہ ہمارے اسلام کے تعلیمات بڑے اچھے ہیں، ہمارے نبی کے تعلیمات بڑے اچھے ہیں۔ میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی مایوس نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ایک تو ہمارے مولویوں نے پریشان کیا ہوا ہے، ایسے کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، اب کسی نے اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ کیا، وہ کیا، ادھر سے دوسرا مولیا بولا تو نے یہ صدقہ جاریہ کیا کہ تیرا بھی بیڑا غرق ہوا، وہ کہتے یار یہ کیا ہوا، فلاں مولوی نے تو بولا کہ تو صدقہ جاریہ کر تمہیں ثواب ملے گا، اس نے یوں کہہ دیا۔ ایک اچھی نیت سے ایک مسلمان نے، ایسا کوئی کام بھی نہیں تھا کہ وہ خلاف شرع تھا، لیکن اس مولوی نے تعویل کر کر کے، جو معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اللہ ان کے نظریات سے بچائے۔ انسان کو ایک دوسرے سے، انسانوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ ہم وہ طریقے بتاتے ہیں کہ صحیح طریقہ کون سا، غلط کون سا۔ میں کہتا ہوں وہ طریقے آپ ان لوگوں، آپ دیکھیں جیسے ہماری شادیوں میں جو خرافات آ گیا، خاص کر جو ولیموں میں اس پر کتنا بولتا ہوں کہ یہ کھانا حرام ہے، لیکن یہ لوگ جو سالگرہ پر تو بولتے ہیں کہ حرام ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، لیکن یہ نہیں بولتے، شادی حال میں بیٹھے ہوتے، کھا رہے ہوتے، پی رہے ہوتے، بھائی یہ کیوں؟ یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے۔ اس طرح ہے کہ تو مرد عورتیں مل کر جو ہے نا وہ بھنگڑا مچایا ہوا ہے، نہ نماز ہے نہ کیا ہے، یہ خرافات، یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا، یہ صحابہ کا طریقہ تھا، لیکن اس پر ہم متفق نہیں ہوئے۔ بے نمازیوں کو دیکھو دنیا بھر گئی ہے، مسجد میں 100 افراد ہے تو باہر روڈوں پر دیکھو تو ہزاروں کے تعداد ہے، لیکن مولویوں کی زبانیں بند ہیں۔ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، ہمارا کا اور گھروں میں لڑائیاں پیدا کرے، یہ علماء کا کام ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر آ گیا تو بس یہی شور مچا دیا کہ بس وہ جو ہے عقل کل ہوا، میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں عوام کو اللہ تعالیٰ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ پہلے درد سنیں کسی کے بارے میں۔ وہ میرے رب نے فرمایا نا کہ مولویوں کو خدائی کا درجہ ان کو نہیں دو کہ ان کی ہر بات صحیح نہیں ہوتی، آپ پہلے سنیں، 10 کو پہلے 10 علماء کو سنیں۔ میں جن صورتوں کا درس دیتا ہوں الگ الگ یہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر موجود ہیں۔ اب سورہ شورا جب ختم ہوگا، ان کے جتنے درس ہوں گے آپ کو الگ ایک فولڈر میں وہ ملیں گے۔ اب میرے بھی سنیں، پھر کسی اور کے بھی سنیں، مجھ سے بھی سوالات کریں، پھر اپنے جوابات طلب وہ لے لیں مجھ سے، اور پھر دوسرے سے بھی لے لیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں اس نیت سے میں اس سوشل میڈیا پر آیا ہوں، کام کر رہا ہوں کہ لوگوں کی بدگمانیاں ختم ہو، کہ جو غیر ایمان کلمہ پڑھ کے آتے ہیں پھر جا کے وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے دین کی طرف جا رہے، کیوں؟ کہتے ہیں ہم نے تو صاحب قرآن اور قرآن تعلیمات جو قرآن کے، ہم نے تو یہ سنا تو دین قبول کیا، جب ان کے پیروکار ان کو عمل کرنے والے جب ان کو دیکھا تو وہ جس پر ہم تھے وہ ان سے اچھے تھے، تو اس لیے ہم نے ان کا طریقہ چھوڑا۔ تو مسلمان تو آج ایک معیار ہے، دین کیا ہے؟ آپ بھی تو دین ہیں۔ غیر آئے گا تو دین کو سیکھے گا تو آپ کو دیکھ کے سیکھے گا نا، کہ آپ خاندان سے کیا تعلق، بڑوں سے کیا تعلق، پڑوسیوں سے کیا تعلق، ایک بے سہارا سے کیا تعلق۔ آپ اگر اب چور یہ ڈکیت یہ بولا تمہارا دین تمہیں یہ سکھاتا ہے، خارج میں تو دین کا وجود کیا ہے؟ یہی تو ہے، ہم معیار دین ہیں۔ تو ہمیں ایسے کردار نہیں پیش کرنا کہ بس سوائے لڑائیوں کے اور کچھ ہو بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو متفق کر دے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت پر تا قیامت ہماری نسلوں کو اللہ تعالی رواں دواں فرمائے، اور غلط راستوں سے، خرافات سے، شرکی عقیدہ جو وہ انتہائی خطرناک ہے کہ کہیں ایسے نہ وہ راسخ ہو جائے ان میں، بدعات کے غلط عقیدے طریقے جو میرے نبی کے سنتوں کو مٹا کر اس کو رائج کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اسلاف کے جو طریقے تھے آج ہم نے وہ گنوا دی، ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ سما نے ہم کو دے مارا۔ کریم مولا کرم فرما، ہم سب کے پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے مرومینوں کی مغفرات، زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔